بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں ہوں ذوالفقار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرگلہ ڈیجیٹل ٹی وی چینل۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے انہوں نے اڑانے بھرنا جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ظاہر ہے یہی ہوتا ہے، اور کے پی کے میں 35 ارکان ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن آنے والے دنوں کے اندر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو ایک اور جو زبردست قسم کا جو جھٹکا ہے نا اس کے لگنے کے امکانات کافی سے زیادہ روشن ہے۔ یہ جھٹکا کیا ہے اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے جناب جو تحریک کا اعلان کیا ہے کہ 10 محرم کے بعد جو ہے وہ کارکنوں کو کہا ہے کہ تحریک جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اچھا، اس پر بات تو کر رہے ہیں، لیکن بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب اس وقت اگر کسی تحریک کی ضرورت تھی تحریک انصاف کو تو وہ اس چیز کی ہی تھی کہ تحریک انصاف کا جو اپنا شرازہ بکھر رہا ہے نا اس شرازے کو سمیٹیں تحریک انصاف، اور اپنے اندر 1 درجن سے زیادہ تو گروپنگ ہے نا، آپ یہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ مخصوص نشستوں والے کیس کے بعد فیصلے کے بعد جو ہے وہ تمام ارکان جو ہیں وہ آزاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آزاد ارکان کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیں، ان کے اوپر ڈیفیکشن لا جو ہے وہ اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی تو تحریک کی، جس طرح میں نے کہا نا اگر ضرورت تھی تحریک انصاف کو تو وہ اپنے اندر جو اس کی مقصد ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، شرازہ بکھرا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے تحریک کی ضرورت تھی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے کنٹرڈکشن کتنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے کہہ رہے ہیں کہ جناب 10 محرم کے بعد جو ہے وہ یعنی میرے خیال میں 7 جولائی پڑ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ تحریک شروع کریں۔ اچھا، جبکہ جیل کے اندر سے تحریک انصاف کی ایک جو مرکزی قیادت ہے خان صاحب کے بعد، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں جو سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور محمود الرشید صاحب ہیں۔ انہوں نے جو جیل سے خط لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جناب آپ سیاسی حکومت کے ساتھ ہر سطح کے اوپر مذاکرات کریں۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلائے گی یا مذاکرات کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو سے ہے وہ کتنی رہ گئی ہے تحریک انصاف کے اندر، کہ پورا اخبارات کے اندر آیا، ساری مین سرخیاں ہیڈ لائنیں جناب لگیں کہ بجٹ کے پی کی کا جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا جب تک کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کی اپروول نہیں دیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا بجٹ رک گیا پاس ہونے سے؟ نہیں ہوا، بجٹ پیش بھی ہوا، اور سب سے پہلے چاروں صوبوں میں سب سے پہلے جو پاس ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوا ہے، نہیں رکا، اس لیے کہ معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ سٹینڈ کہاں پہ کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، وہ اس وقت سٹینڈ کہاں پہ کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک فتح عظیم جو ہے وہ نصیب کی ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات، ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے، ملکی و بین الاقوامی سطح پر کامیابیوں کے بعد، جس طرح میں نے کہا نا کہ ابھی بانی پی ٹی آئی دیکھیں کہ وہ اس وقت کھڑے کہاں پہ ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب تحریک چلے گی۔ اچھا، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جناب تحریک چلانے کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے نا، اس کے 15 دن 20 دن پہلے، جناب مہینہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جناب کمیٹیاں بنتی ہیں، ان کمیٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، صوبے کی سطح پہ ہوتی ہیں، ڈویژن کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، حتیٰ کہ مقصد نیچی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو حلقہ ہوتا ہے اس کی سطح کے اوپر ساری میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر ورکرز شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لائحہ عمل طے ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر جا کے جو ہے وہ تحریک شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اعلان کر دیا کہ جناب تحریک شروع کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ عدالتی محاذ پر مکمل پسپائی، سیاسی سطح پر مکمل ناکامی۔ وہ گرینڈ الائنس کہاں پہ ہے جو عید الفطر کے بعد بننا تھا؟ بڑے نعرے لگے تھے، میں کوئی یہ نہیں کہ تنقید کر رہا ہوں، لیکن میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ میں نے تو نہیں بنانا تھا، وہ کسی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت نے تو نہیں بنانا تھا۔ اس کا نعرہ جو مارا تھا وہ تحریک انصاف نے کہا تھا نا کہ جناب ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بنے گا عید کے فوراً بعد، اور اس کے بعد بڑی ساری تحریک۔ کہاں ہے وہ گرینڈ الائنس؟ کہاں ہے وہ تحریک؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان یا کسی اور نے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے اس تحریک میں؟ کہیں نہیں ہوا۔ لیکن گزشتہ تمام کالیں ناکام ہوئیں اور بری طرح ناکام ہوئیں۔ تو یہ کام بنا کسی تیاری کے اب یہ تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی دیکھ لیں
کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کی مکمل ہدایات اور اس قدر سخت انسٹرکشن تھی کہ میرے بغیر کے پی کی کا بجٹ پاس نہیں وہ ہو گیا، اور جس کے اوپر علیمہ خان صاحب کو کہنا پڑا خود کہ خان صاحب تو ہاں لگ رہا ہے مائنس ہو گئے ہیں، حالانکہ مائنس وغیرہ کوئی نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ گراؤنڈ میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، دیکھ لیتے ہیں تحریک جو ہے نا وہ مقصد کس حد تک چلتی ہے۔ پورے پاکستان میں اب یہ چلے گی، یہ اسلام آباد صرف ایک لاہور لشکر لے کے نہیں ہے نا، پورے پاکستان میں تو پتہ چل جائے گا کہ جناب کس قدر یہ تحریک پورے پاکستان میں چلتی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن میرا اپنا جو خیال ہے کہ جس حد تک جناب تحریک انصاف کا جو ابھی مقصد جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پسپائی عدالتی محاذ کے اوپر، اور پھر جو ہے ابھی تو ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ان کو انٹیکٹ رکھ لے تو بڑی بات ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں تو تحریک کے اندر چلنے کے امکانات جو ہے نا وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جناب وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ جھٹکے کی جو 1 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ لگنے والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 8 اپریل 2025 کو سپریم کورٹ نے جنابے والا ایک آرڈر پاس کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے تمام کیسز جو ہیں وہ 4 ماہ کے اندر جو ہیں ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ماضی کی مثالیں دے کے کہا تھا کہ ایسا ہوا ہے، یہ کچھ جلدی، اور پھر جلدی اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ابھی سے کیس نہیں شروع ہوئے، یہ ان کو شروع ہوئے بھی تو 2 سال ہو گئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو جناب وہ جو 4 ماہ کی مدت ہے وہ ہے 7 اگست، یعنی 7 اگست سے پہلے جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 2 چیزیں تھوڑا سا جو ہے نا ان کو آپ ملا کے دیکھیں کہ ایک تو جس طرح میں نے کہا نا کہ مخصوص نشستوں کے والا کیس جو ہے اس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں وہ آزاد تصور کیے جا رہے ہیں اور وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کے اندر کم و بیش تقریباً جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ 50 کے قریب ان کی تعداد ہے، یعنی اگر وہ اس کیس کے اندر گلٹی پایا گیا اور نااہل ہو گیا تو ان کی جو ہے رکنیت ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوگا، تو ضمنی الیکشن جو ہے وہ پھر کون جیتے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو وہ جتنے بھی ارکان ہیں اب آپ خود سمجھیں کہ اگر ان کے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹک رہی ہے تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے، رہ کر نااہل ہونا پسند کریں گے، یا جس طرح ہوا تھا نا کہ جو پریس کانفرنس کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک وہ سارا کچھ۔ تو یہاں پر بھی یہ چانس ہے کہ وہ 50 اراکین جتنے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ جناب حکومتی اتحاد کے اندر شمولیت اختیار کر لیں۔ اس کے بعد بے شک وہ ان کی نااہلی کی جو ہے کیس تو ظاہر عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک کوشش ضرور کریں گے۔ لیکن اگر کوشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک جھٹکا جو ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب 9 مئی کے کیسز کا جب فیصلہ ہوگا تو اس کے تقریباً 50 اراکین اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دیگر قیادت ہے جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ ان کا بھی جو ہے وہ سزا ہونے کے امکانات جو ہے نا وہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ایک تو مخصوص نشستوں والا کیس جس طرح میں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے اسمبلیوں میں کمزور ہوئی، اس کے بعد 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کے بعد جو ایم پی ایز ہیں وہ اڑانے بھرنے کو جو ہے تیار ہو جائیں گے، اور پھر ضمنی الیکشن۔ اب اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر جناب پنجاب میں سندھ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ کن کی گورنمنٹس ہیں، اور جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں یہ روایت ہے اور پھر ایج حاصل ہوتا ہے انہیں، تو اس کے بعد جو فارم 47 اور فارم 45 والا بیانی ہے نا وہ بھی دم توڑ جائے گا۔ تو اس وقت میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ تحریک انصاف کو اگر کسی چیز کی کسی تحریک کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے، اور جو اس کا شرازہ بکھر رہا ہے وہ اپنی آپ کو ایک بحیثیت جماعت جو ہے نا وہ بچانے میں جو ہے نا وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی تحریک جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی تحریک شریک کوئی نہیں، میرے اپنا ذاتی خیال ہے نہیں چلنی، تو اس کا یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کی قیادت کو محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح کی کالیں ماضی میں ہوئی تھی، وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ بھی جو تحریک کی کال ہے یہ اس کا اشر بھی ماضی کی کالوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور کمنٹس اپنے جو ہے نا وہ ضرور دے دیں، اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔